اگر اگلے کچھ دنوں میں کیسز کم ہو جاتے ہیں، صورتحال بہتر ہوتی ہے، تو کیا اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے تعلیمی ادارے کھولے جا سکتے ہیں؟ بالکل کھولے جا سکتے ہیں، اور بطور وزارت تعلیم کی قلمدان میرے پاس ہے. میری تو جی خواہش یہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کی پڑھائی جو ہے وہ ہو. اور مجھے اس چیز کا بخوبی علم جی ہے کہ اگر اسکول بند ہوں گے تو بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہوگا. جی لیکن صحت سب سے اولی ہے، اور ہمیں جو منسٹری آف ہیلتھ نے ایڈوائس دی، اور جس طریقے سے انفیکشن بڑھ رہی ہے، تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ بچوں کی صحت کے لیے اس کو ہم فوری طور پہ فیصلہ کرتے ہیں. اور آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ سے جو بچوں کا اسکول آنا ہے یا یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کا آنا ہے وہ بند ہو جائے گا. صحیح. البتہ ادارے کھلے رہیں گے، وہ اپنے آن لائن کریں، اپنے اور طریقے سے ہوم ورک کریں، چیک کریں. تو 24 دسمبر تک ادارے کھلے رہیں گے، لیکن بچے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شفقت محمود صاحب، تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے آپ نے یہ کہا ہے کہ 11 جنوری کو جائزہ اجلاس ہوگا. وہ کیا پیرامیٹرز ہوں گے جن کو دیکھتے ہوئے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ 11 جنوری کے بعد بھی اسکول کھولے جائیں یا بند کیے جائیں؟ نہیں، اجلاس ہمارا جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگا. صحیح. اور وہ اس لیے ہوگا کہ ہم جائزہ لیں کہ 11 جنوری کو ہم اسکول کھول سکتے ہیں یا نہیں. اور اس میں جائزہ کس چیز کا لیں گے؟ اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ انفیکشن کیا ریٹ کیا ہے، بچوں کی صحت پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے، جنرل پاپولیشن میں کیا صورتحال ہے، اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا. اور وہ ہم انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جنوری میں بیٹھ کے کریں گے، اور پھر فیصلہ کریں گے کہ 11 جنوری کو کھلنا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا، اور اگر بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ اسکول کھول دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب، عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تعلیمی ادارے بند کیے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تعلیمی ادارے ہی کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنا ایس او پیز پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جنرل پاپولیشن میں بیماری کی جو ریٹ ہے وہ بہت بڑھ گیا تھا. اور اس میں جو تعلیمی ادارے ہیں، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن 5 کروڑ بچہ اسکول جاتا ہے، صحیح. تو اس لیے اگر ہم نے اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو بچے جو کہ خود اگر بیمار نہ بھی ہوں تو کیریئر ہوتے ہیں. تو اس لیے، اور ان کی وجہ سے ان کے پیرنٹس یا ان کے گرینڈ پیرنٹس، کیونکہ جس طریقے سے ہم رہتے ہیں اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو اس میں زیادہ لوگوں کا انفیکٹ ہونا جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اور چاہے بچے بیمار ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کے والدین، ان کے لواحقین بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے جو منسٹری آف ہیلتھ نے تھی وہ یہی تھی کہ اب تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے بچوں کا آنا جو ہے وہ بند کر دیا جائے. اچھا، ایٹ دا سیم ٹائم جو اسکول ایسوسی ایشن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں سے کیسز بہت کم پازیٹیو نکلے ہیں. کیا ان کا یہ دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں جی، مجھے بڑا خیال ہے اسکول ایسوسی ایشن کا، کیونکہ اور ہمیں بڑا فکر ہے اس بات کا کہ جو لو فی پیئنگ اسکولز ہیں، جن کو فیس کم فیس لیتے ہیں، ان کے اخراجات میٹ کرنا بڑی مشکل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ٹیچر جو ہیں کچھ بے روزگار ہو جائیں. ہم ان کے لیے کوشش کریں گے، کوئی پیکج تیار کرنے کا کر رہے ہیں. اور لیکن یہ فیصلہ کہ جی وہ کیا انفیکشن پھیل رہی ہے یا نہیں پھیل رہی، یہ فیصلہ تو منسٹری آف ہیلتھ نے کرنا ہے، انہوں نے تو نہیں کرنا. اچھا، دیگر انڈسٹریز کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت مراد دے رہی ہے، جبکہ اگر ہم اسکولز کی بات کریں تو ان کو بھی ظاہر ہے بلڈنگ کا کرایہ دینا ہوتا ہے، اساتذہ کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں. تو کوئی مراعاتی پیکج آپ ان کے لیے لے کر آ رہے ہیں جو ان کے لیے اناؤنس کر سکیں، کوئی قرضے وغیرہ ان کو دے سکیں؟ جی ہم کوشش کریں گے کسی طریقے سے ہم ان کو کمپنسیٹ کریں. ویسے تو قرضہ جو ہے، جو اسٹیٹ بینک سے ہماری بات ہوگی ہے، جو اسکول 2 یا 3% کے اوپر قرضہ ان کو مل سکتا ہے تنخواہوں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے، اور کچھ اسکولوں نے لیا بھی ہے. لیکن ہم مزید سوچ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کس طریقے سے ہم
ان کی مدد کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن اگر پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن ہٹ دھرمی پر اتر آئی، جس طرح سے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ ہم اسکول بند نہیں کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف کیا اقدامات ہوں گے؟ دیکھیں، امید کرنا ہی چاہیے کہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ جو کنسرن ہے وہ والدین کا ہے، اور ہمیں والدین کی طرف سے بہت زیادہ میسیجز اور باقی چیزیں آ رہی تھیں. تو اس لیے وہ اگر ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ایک تو بچے نہیں آئیں گے، دوسرا پھر ریاست جو ہے وہ انفورس کرے گی. جی اچھا، اور شفقت محمود صاحب، اس بندش کی وجہ سے ظاہر ہے پہلے بھی بندش ہوئی تھی اسکولوں کی، بچوں کا جو تعلیمی سال تھا اس میں بڑا مسئلہ ہوا تھا، بچوں کی پڑھائی میں بڑا حرج آیا تھا. اب اس بندش کی وجہ سے جو بچوں کی تعلیم میں حرج آئے گا، اس کو کیسے آپ اس کو فلفل کر پائیں گے؟ ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ایکڈیمک ایئر ہے اس کو لمبا کریں، اور امتحانات جو ہونے تھے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے مارچ میں ان کو مئی تک لے جائیں، اور سارے اسکول جو ہے ان کو سمر ویکیشن کچھ شارٹ کر دیں، تاکہ جو وقت ضائع ہوا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا جائے، اور جو تعلیم دی جا سکتی ہے وہ وقت بڑھا کے اسکولوں کا تعلیم دی جائے، تاکہ جو کمی کمزوری رہ گئی ہے اس کا اوور کم ہو سکے. ٹھیک. اچھا شفقت محمود صاحب، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ جو سیکنڈری اسکول ہیں ان کو آپ ان کے اسٹوڈنٹس کو بلا سکتے ہیں، تو پرائمری اسکول کے بچوں میں ظاہر ہے بچے زیادہ آتے ہیں، انرولمنٹ زیادہ ہے، تو آپ ان کو چھٹی دے سکتے ہیں. تو اس تجویز کو بھی آپ نے اس کے اوپر غور کیا ہے؟ یہ بھی تجویز زیر غور آئی آپ کے پاس؟ ہاں، انہوں نے یہ تجویز دی تھی، لیکن ان کی اپنی ہیلتھ منسٹری کی ایڈوائس، ڈاکٹر عذرا پیچو کی اور باقی سارے صوبوں کی ایڈوائس یہی تھی کہ اسکول جو ہیں وہ سارے کے سارے بند کیے جائیں، اور بچوں کا آنا بند کیا جائے. باقی آن لائن لرننگ ہے، یہ ضرور انہوں نے تجویز دی تھی، لیکن ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے مناسب سمجھا گیا کہ سارے جو کلاسیں ہیں وہ ان کے بچوں کو اسکول آنے سے روکا جائے. اچھا، اور فائنلی آپ سے بس یہ بھی آخر میں چلتے چلتے پوچھتے جائیں گے، چونکہ بچے جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں چھٹیوں کے اوپر، اور بہت سی میمز بھی بنائی جا رہی ہیں آپ کو لیتے ہوئے، آپ کے فیصلے کو لیتے ہوئے، تو اس ساری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ بالکل انجوائے نہیں کر رہے. ہم تو چاہیں گے کہ جتنا زیادہ اسکول ہو، جتنی زیادہ تعلیم ہو، اس لیے کوئی خوشی کی بات نہیں. یہ بڑا بھاری دل سے فیصلہ کیا ہے اسکول بند کرنے کا.